بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں غور فکر کرنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ملک کا جو علمی لحاظ سے، تحقیقی لحاظ سے نالج جو ہے وہ کتنا شیئر ہو سکتا ہے اور کتنا ہو رہا ہے، اور اس پہ کتنا کام ہو رہا ہے۔ ہر فرد کو، معاشرے کی ہر جگہ اور ہر فرد کو علم، روشنی یہ مست ہے۔ ایک تو یہ ریاست کا کام ہے، اسٹیٹ کا کام ہے کہ وہ انشور کرے کہ کہیں بھی کسی کے گھر میں بھی اگر کوئی والدین اپنے بچوں کو نہیں بھیج رہے تو یہ ایک بہت بڑا جرم ہے کہ بچے اسکول نہیں جا رہے، وہ علم کی روشنی سے مستفید نہیں ہو رہے، منور نہیں ہو رہے اور اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، چھوٹے بچوں سے کام لیا جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑا ایک ظلم ہے، اور اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے معاشرے کے لوگوں میں یہ اویئرنیس آئے تاکہ لوگ اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف، اپنے آپ کو جدید تعلیمی تقاضے جو ہیں وہ سیکھیں، سمجھیں، لیکن جو بنیاد ہوگی وہ قرآن و سنت ہوگی۔ قرآن و سنت کو سیکھنے، سمجھنے، گہرا فہم حاصل کریں، اپنی پوری زندگی کا اس کو آپ مقصد بنائیں کہ ہم کس طریقے سے کام کر سکتے ہیں۔ لیکن علمی دنیا میں جو ہمیں جو بھی چیز ہم ٹرانسفر کریں، ہمارے پاس جو ڈیٹا ہو وہ فیکٹ کی بنیاد پہ ہونا چاہیے، حقائق کی بنیاد پہ ہونا چاہیے۔ کوئی بھی تھیوری یا ہائپوتھیسس جو حقائق تک پہنچنے کے لیے ہمیں ان کا سہارا تو لینا پڑے گا، لیکن فیکٹ کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ فیکٹ کیا ہے، تاکہ دنیا جو ہے، تاکہ انسان جو ہے اپنے اخلاق کو بھی اور اپنے اس دنیا میں جو رہتے ہوئے زندگی کو بھی اچھا گزار سکے۔ لیکن اس کے لیے ہر شخص نے محنت کرنی ہے، اپنے اپنے فیلڈ کا چناؤ کرنا ہے اور اس میں اپنی پوری زندگی لے کے جانی ہے۔ اس لیے کوئی بھی معاشی پہلو ہو، معاشرتی پہلو ہو، کلچر کے لحاظ سے، تہذیب کے لحاظ سے یا سائنٹیفک نالج کے لحاظ سے، ٹیکنالوجی ہے جدید، دنیا میں کیا کیا جدید چیزیں آ رہی ہیں، ان کو ہم کس طریقے سے لوگوں تک مستفید کروا سکتے ہیں، لوگ جو ہے نا مستفید ہو سکتے ہیں، لوگوں کے جو ہے نا پاس آپشن ہونا چاہیے، لوگوں کے پاس تحقیق کرنے کے پاس جگہ جگہ جو ہے نا ہماری یونیورسٹیاں ہونی چاہیے، بڑی سے بڑی یونیورسٹیاں ہوں، تاکہ علم و فنون میں لوگ آگے جائیں، سیکھیں، تحقیق کریں، اور یہ ہمارے مائنڈ سیٹ میں ہونا چاہیے، ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم چیزوں کو سیکھیں، سمجھیں، اور کہیں بھی جو ہے نا جو بھی ڈیٹا آتا ہے ہمارے وہ پورے پروسیس ہونا چاہیے۔ اس کو پروسیس کے تحت ہمارے جو فگر اینڈ فیکٹ ہیں، حقائق ہیں، ان کو ہم کیسے تلاش کر سکتے ہیں، ان کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن ہماری جو ہے نا کہیں بھی کسی بھی سطح پہ جو تحقیق ہوگی وہ علمی تحقیق ہوگی، اپنی ذاتی کسی رائے کا بھی اگر ہم اظہار کرتے ہیں تو ہماری اس فیکٹ کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ ایک ہماری ایک ذاتی رائے ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے۔ اس علمی دنیا میں جو فیکٹ ہیں ان کو روشن اور دوسروں تک پہنچانے، دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے، دوسروں کی مدد کرنے، اور کوئی بھی اس ریاست میں جس میں ہم رہ رہے ہیں، پاکستان میں، کہیں بھی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، بلکہ پوری دنیا میں لوگوں کو علم حاصل کرنا چاہیے، علم کی طرف آنا چاہیے، اور کہیں بھی اگر بڑے لوگ، کہیں بھی اس طرح کوئی لوگ جہاں پہ سوسائٹی ہو، جہاں کے لوگوں کو علم کی روشنی سے منور نہیں کیا جا رہا ہے، لوگوں کے لیے اسکول نہیں ہے، یونیورسٹی نہیں ہے، یا کہیں اس طرح کا کوئی کلچر سسٹم ہے کہ وہ بچوں کو، غریب کے بچوں کو پڑھنے نہیں دیا جا رہا ہے، تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔
سیاسی لوگ جو ووٹ لیتے ہیں ان کو کس بنیاد پہ ہم ووٹ دیتے ہیں یہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ سب سے بنیادی ترجیح بنیادوں پہ ہماری جو بنیادی ترجیح بنیادی ہونی چاہیے اور اہم بنیادی ہمارے جس پہ ہم لوگوں کو چناؤ کرتے ہیں، ہم ووٹ دیتے ہیں، تو اس کی بنیاد یہی ہونی چاہیے کہ ہم نے اس بنیاد پہ ان کو ووٹ دیا ہے کہ وہ یہاں پہ علم و ہنر کا جو ہے راج ہونا چاہیے، کلچر ہونا چاہیے، علم و ہنر سے لوگ روشناس ہوں، لوگ کی تحقیق ہونی چاہیے مختلف مراحل سے۔ یہ ایک سمندر میں ہمارے پاس جو ہے ایک بوند ہے، تو جتنی ہم چیزیں آگے لے کے جائیں گے، لیکن جو ہمارے کینڈیڈیٹ جن کو ہم ووٹ دے رہے ہیں، ووٹ دینے کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ لوگ علم کی دنیا میں علم کو فروغ دیں۔ ہمارے پاس جن کے پاس بکس لینے کی طاقت نہیں ہے، نوٹ بکس لینے کی طاقت نہیں ہے، فیس دینے کی طاقت نہیں ہے، ان کے لیے ہمارے پاس ادارے موجود ہوں، ان کی ہیلپ کریں اور جو ہے نا فری پہ ان کو پڑھائیں۔ لیکن کہیں بھی یہ چیز دیکھنا چاہیے کہ کوئی بھی مسنگ کہیں نہیں ہونی چاہیے کہ بچے علم کی روشنی سے جو ہے نا دور رہیں، بلکہ ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے، اور ہماری اس کوشش میں ہم کتنا کوشش اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں کہ لوگوں تک یہ ٹرانسفر ہو بڑی شفافیت کے ساتھ، لوگ جو ہے نا چیزیں سیکھیں، اور کہیں بھی یہ چیزیں جس کے پاس ہیں تو یہ ایک اللہ کی بہت بڑی عنایت ہے، اللہ کی بہت بڑی دین ہے کہ جو چیزیں ہم تک پہنچتی ہیں، دوسروں تک پہنچتی ہیں، کسی دوسرے کو ہم دیتے ہیں۔ علم کی روشنی، بکس جگہ جگہ ہماری جو ہے نا لائبریریاں ہونی چاہیے، ہمارے پاس جگہ جگہ ہر علم کی مختلف سبجیکٹ جو ہیں ان کی لائبریریاں، اور ہر لائبریری میں جو ہے نا لوگ جو ہے نا شوق ذوق سے پڑھیں، سیکھیں، اور دنیا میں جو ہے نا انقلاب لائیں، اور کس طریقے سے ہم اپنی زندگی میں انقلاب لا سکتے ہیں۔ سائنس و ٹیکنالوجی میں ہماری جدید سے جدید ہمارے پاس ہتھیار ہونا چاہیے، ٹیکنالوجی ہونی چاہیے، ویپن ہونا چاہیے، قوت ہونی چاہیے، طاقت ہونی چاہیے۔ ہم دوسروں کو جو ظالم ہے اس کو ظلم سے کیسے رو سکتے ہیں؟ یہ نہ کہ ہم خود ظالم بن کے بیٹھ جائیں، بلکہ اس ظالم کو جن کی دنیا میں جس کی وجہ سے انسانیت کو جو خطرہ ہے، انسانیت خطرے میں رہی ہے، چاہے کسی نے بھی، اگر مسلم حکمرانوں نے بھی کیا ہے تو کنڈیم کرتے ہیں، لیکن یہ ہماری سوچ کی سطح پہ ہونی چاہیے کہ جو لوگ ہمارے اقتدار میں آئیں خدا کا خوف رکھتے ہوں، اللہ سے ڈرتے ہوں، اور ان کے پاس علم و ہنر ہو، اور وہ اس چیز کو پروموٹ کریں ہر لیول پہ، جو ہے نا کوئی بھی فرد ہے اور کسی معاشرے میں کوئی بھی بندہ جو ہے نا اس روشنی سے محروم نہ رہے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں پوری کوشش کرنی ہوگی، پوری تگ و دو کرنی ہوگی، ایک دو دن کی بات نہیں ہے، یہ سالوں ہمیں چاہیے تاکہ روشنی پھیلے۔ لیکن بنیاد جو ہوگی قرآن و سنت ہوگی، قرآن و سنت کو سمجھنا، قرآن کو کیسے پڑھا جاتا ہے، کیسے سمجھا جاتا ہے، اس کو اسی طرح سے کیسے صحابہ نے سمجھا ہے، تابعین نے سمجھا ہے، اور اہل بیت سب لوگوں کو ہم دیکھیں گے، دیکھ رہے ہیں پوری طریقے سے غور و فکر کے ساتھ، اور اپنی انا کا یا کہیں بھی جو ہے نا ہماری چھوٹی سوچ، محدود سوچ نہیں ہونی چاہیے، غور و فکر ہونی چاہیے، اپنی غلطیوں کو بھی اندازہ ہونا چاہیے ہمیں کہ ہم کہاں مسٹیک کر رہے ہیں، کتنی مسٹیک ہو سکتی ہیں۔ لیکن جس بندے کو ہم ووٹ دے رہے ہیں، آگے لے کے جا رہے ہیں، اس کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ یہاں پہ ادارے قائم کرے اور اداروں سے کام لے جو صرف تحقیقی بنیادی طور۔ علامہ اسد نے بہت بڑا کام کیا تھا، جو یہودی تھے بعد مسلم ہوئے تھے، ان کا بڑا کارنامہ تھا، لیکن جہاں سے جو ان کو ٹرانسفر کیا گیا اور وہاں سے جو ہے پاکستان، جو انہوں نے اس وقت جو نظام تعلیم بنانے کے لیے کوشش کیا تھا بہت زبردست، لیکن وہ بن نہیں سکا۔ وہ کیوں نہیں بن سکا اس کی آپ تحقیق کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ سمجھیں کہ کتنی بہترین سطح پہ قائد اعظم کو انہوں نے کہا بھی تھا، تو ہمیں سوچیں، ہماری فکری لحاظ سے ہم جتنے آگے جائیں گے،
اپنی فکر کو، اپنے پازیٹیو جو غور و فکر کو، اپنے سوچنے سمجھنے کا لیول بڑھائیں، قرآن و سنت کو بنیاد بنائیں، اللہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑھیں، سوچیں، فکر کریں ہم اس عارضی دنیا میں کیا کر کے جا سکتے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے ممکن ہے۔ السلام۔